ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، کب آئے گی؟ آپ نے کیا جواب نہیں کہا، یہ نہیں کہ فلاں وقت، آپ نے کہا تو اس کی تیاری کیا کی تو نے، قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ اور وہ چپ، کہا کہ اللہ کی حبیب تیاری وہی تو کچھ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ آپ سے محبت کرتا ہوں، یہی ہے۔ اس پر آپ نے خوش ہو کے فرمایا المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا آخر میں اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان کے بعد سب سے زیادہ خوشی ہمیں اس حدیث پر ہوتی تھی، کیونکہ ہمیں یہ تو پتہ تھا کہ نبی سے محبت سچی کرتے ہیں ہم، انشاءاللہ آخرت میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہی ہوں گے۔ تو دیکھو نبی نے یہ فرمایا کہ قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے، تو مطلب ہے کہ تیاری کرنا اصل، آپ تیاری لگے، بس یہ نہ سوچے کب آئے گی، جب بھی آ گئی، تیاری ہے تو کوئی پرواہ نہیں۔ تو موت ایسی چیز، اب وہ کہتا ہے کہ بولیے مجھے سکھا دیں، آپ نے منع کیا لیکن نہیں باز آیا، تو آپ نے دعا کر دی، اس کو جانوروں کی بولیاں سمجھ میں آنے لگ گئی۔ اب یہ اپنے گھر میں آیا، گھر میں اس کے ایک مرغا رکھا ہوا تھا، ایک کتا تھا۔ اب جناب کیا وہ صبح جب اٹھا تو صبح کو اس سے پرانے گھروں میں صبح کو جھاڑو دیتے تھے سین میں جو کوڑا کر کے دروازے باہر پھینکتے، تو کوڑا کر کے دروازے باہر پھینکا تو اس کے اندر جو ایک گوشت کی بوٹی وہ باہر گئی، تو یہ جو مرغ تھا یہ اڑا اور وہ اٹھا کے اندر لے آیا، کھانے لگے۔ کتا چوکٹ پہ بیٹھا تھا، کتے نے کہا یار بڑا کمینہ آدمی تو، اندر تو سب صبح شام کھاتا رہتا ہے یار، اب ایک آگی چٹکا تو میرے چوکٹ پہ تو نے اس کو جو یہ کر لیا ہے، تو اس کو جب منع کیا، انہوں نے کہا بھئی یہ تو کہنے لگا کہ بھئی وہ مگر نہیں فکر نہ کرو تمہیں مل جائے گا، تو بہت ملے گا۔ کیوں؟ کہتے کیسے ملے گا؟ کہتا ہے کہ اس کا جو ہے نا یہ کل کو یہ گھوڑا مرنے والا ہے، اس کا یہ گھوڑا مرنے والا کل کو، تو یہ گھوڑا مرے گا تو کل جناب بوٹیاں فکر نہ کرو۔ اب جیسی یہ سنا ہے اچھا گھوڑا ہونے والا ہے، اس گھوڑے کے لگام پکڑی، منڈی پہنچ گیا، جا کے بیچ دیا، گھوڑا بیچ دیا، بڑا خوش۔ لوگ اگلے دن گھوڑا ان کے اس بندے کا مر گیا ہوگا، لیکن یہ اس سے پروفٹ کما لیا۔ تو دل میں سوچا موسیٰ علیہ السلام مجھے کہہ رہے تھے کہ یار بس اسی میں صبر کرو، یہ مصلحت ہے، لیکن دیکھو میں تو اتنے بڑے نقصان سے بچ گیا، بڑا خوش ہوا۔ خیر اب اگلے دن پھر سین میں جھاڑو دی، جھاڑو دے کے چیزیں باہر نکالی، روٹی کا ایک ٹکڑا باہر گیا، جیسے باہر گیا اب وہ جناب یہ مرغا اڑا اور جو روٹی گڑا گندا۔ اب کتے نے خوب سلوات سے کہتے یار تو واقعی خاندانی طور پہ کمینہ ہے تو، کہتے کل تو نے مجھے کہا تھا گھوڑا مرے گا، جھوٹا بھی ہے، کوئی گھوڑا ووڑا نہیں مرا ہے، کوئی نہ کوئی بوٹیاں کچھ بھی نہیں، اور آج یہ روٹی کا ٹکڑا ملا اور تو نے یہ حرکت کی ہے، تو نے یہ حرکت کی اور جناب وہ سارا کا سارا وہ جو باہر کر دیا ہے۔ اب جناب کیا وہ یہ چاہیے تمہیں ہے؟ ہاں تو وہ جو ہے تو انہوں نے کہا جنہیں نہیں کہتا آپ فکر نہیں کرو، یہ اب یہ اس کا جو ہے نا وہ غلام، اس کا غلام کل مرنے والا ہے، اس کا غلام مرے گا، اور پھر تو فکر ہی نہ کرو، وہ یہاں تعزیت کے لیے آئیں گے سارے بڑے بڑے آقا، اور جناب یہاں بڑے کھانا چلے گا، ہاں یعنی کڑوی روٹی چلے گی یہاں پہ، تو فکر نہ کرو تجھے بوٹیاں۔ اس نے کہا کہ اور کہ بس رہنے دے تو ایسی باتیں کرتا ہے۔ اب اگلے دن کیا ہوا کہ وہ کوئی اسے جب سنا غلام کے بارے میں، وہ غلام مرے گا، غلام کا ہاتھ پکڑا جا کے بیچا ہے، غلام بیچ دیا اس نے اور پروفٹ کما لیا۔ اس نے کہا حضرت موسیٰ ایسے کہتے تھے، یہ تو دیکھو کتنے یار پتہ لگ گیا، مرنے سے پہلے بیچ دیا میں نے، اور اس کے یہاں مر گیا ہوگا جس کا بیچا ہے۔ خیر اس کے بعد جناب اب جناب 30 دن آیا تو اس سے پھر اس طرح جھاڑو دی، تو جب جھاڑو دی تو اب وہ پھر روٹی کا ٹکڑا باہر گرا، اب یہ مرغا پھر گیا، اس نے اٹھا لیا۔ اب کتے نے جو گالیاں دے سکتا دے سے، جتنی اس کے حافظے میں تھی ساری اسے اونڈیل دی، کہا کہ اب تو بہت ہی کم وقت ہے، نالائق ہے تو، یہ کیا کر تو کل بھی جھوٹ بولا تو غلام میرے کوئی نہیں مارا ہے؟ کہتا نہیں اب تو پکی بات بتا رہا ہوں۔ کہ کیا بتا رہا ہے؟ کہا کل تو مالک مرے گا، کل تو مالک مرے گا، اور تمہیں پتہ مالک مرا تو دنیا ہونی، اور یہاں روٹیاں دیگے چڑھنی ہیں، پھر جتنی جائے بوٹیاں کھانا۔ یہ اب اس سے جب اس کا تو رنگ اڑ گیا،
وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، تیری یہ تو بھائی، یہ تو اس کی پہلی بار خبر صحیح تھی، وہ کہتے میں نے بیچ دیا دوسری، لیکن اب تو میری باری آ گئی، یہ کیا کروں؟ اب پریشان، اب بھاگا، اب یہ بھاگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں گرا، حضرت یہ کیا ہوا؟ حضرت یہ ہو گیا۔ کہا کہ بس کیا کروں، تمہیں تو میں نے منع کیا تھا۔ کہتے ہیں حضرت بچا لیں، اب بچا لیں، میں تو مارا گیا کیونکہ وہ تو خطرناک بہت ہو گئی۔ فرمایا دیکھو تبھی میں نے کہا تھا تو ان چکروں میں نہ پڑ، اللہ کی عبادت کر، بس اطاعت کر، جو ذمہ داری تو نے یہ ساری حرکتیں کی نا اس سے ہوا۔ کہتے نہیں لیکن اب کیا کروں؟ کہتا اب کیا کر، توبہ کر، تو یہ چلو پتہ لگ گیا مرنے سے پہلے توبہ کر تاکہ اللہ کے یہاں بخشا جائے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مصلحتیں ہیں کہ آفتیں جب آتی ہیں تو دوسری چیزوں پہ آفتیں ڈال کے اللہ انسانوں کو بچاتے ہیں۔ اگر تیرے گھوڑے پہ آفت آتی تو آج تو بچتا، غلام پہ آفت ہے تو بچتا، تیری سواری پہ آفت تو بچتا، مطلب انسانوں کو بچانے کے لیے اللہ دوسری مصائب آفتیں لاتے ہیں تاکہ انسان بچ جائے۔ تو نے ان اپنی دنیا کی چیزوں کو بچانے کے لیے آفت اپنے سر میں لے لی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو نقصان ہمارے ہو جاتے ہیں اللہ کی اس میں مصلحتیں ہوتی ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بڑی آفتوں سے بچاتے ہیں۔ تبھی تو اللہ ہمارے بڑے بزرگ یہ کہا کرتے تھے نا کہ چلو کوئی بڑی آفت چھوٹے پہ ٹل گئی ہے، کوئی چوٹ لگی بچے کو تھوڑی سی، او شکر بڑی آفت سے بڑی بلا سے بچا۔ یہ بات فیکٹ ہے کہ بڑی بلا سے اللہ بچانے کے لیے چھوٹی تکلیف دے دیتا ہے، بچ جاتا ہے۔ اب اگر جب بندے کو پتہ لگ گیا یہ مر رہا ہے یہ جی رہا ہے، آج بھی خود ہی ساری جو وہ ترکیبیں کرتا رہے گا تو بچے گا کہاں سے؟ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ موت کب آنی ہے، تو یہ ہمارا نفع ہے، اس میں فائدہ ہے کہ ہم جو حشاش پشاش زندگی گزار رہے ہیں، بس جب بلاوا آتا ہے اللہ کے یہاں انسان پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جو ہے نیک اعمال سے غفلت کرے، اس لیے فرمایا کہ نیک اعمال جو ہے وہ انسان جو ہے وہ کرتا رہے، کیونکہ موت جب آ گئی تو موت نے اس کو کوچ کرا دینا ہے۔